السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرچہ عربی زبان و ادب سال 2020 سرگودا یونیورسٹی حصہ انشائیہ مکمل حل شدہ سوالات۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے۔ ثلاثی مجرد۔ نمبر 2، مرکب توصیفی۔ ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مجرد کے مادے میں 3 حروف ہوتے ہیں اور اسی سے فعل ماضی بنتا ہے 6 مختلف اوزان پر۔ یہ 6 مختلف اوزان فعل ثلاثی مجرد کے ابواب کہلاتے ہیں۔ ان ابواب کے نام سب سے زیادہ عام استعمال کے فعل کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ فعل ماضی کے مادے میں علامت مضارع لگا کر فعل مضارع کے صیغے بنائے جاتے ہیں۔ سکھانے کے لیے ماضی مضارع اور مصدر ساتھ ملا کر بولا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ضربا، نصرا۔ اب یہاں پر یہ جو 6 ابواب لکھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان اوزان پر افعال بنائے جاتے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3، تو 3 سے ہی آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے کہ فعل ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف ہوں، 3 حروف اصلیہ ہوں۔ ان حروف اصلیہ کو علم صرف کی اصطلاح میں فا عین لام بولتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیے زبر اور زیر کا فرق ہے، یہی فرق جو ہے ان افعال میں ہوتا ہے۔ جزء مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جائے۔ مرکب توصیفی کی 6 نشانیاں ہیں، تو اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے؟ اس کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پہلا اسم موصوف جس کی صفت بیان کی جائے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اسم صفت ہوتا ہے۔ مثلا الولد الصالح، نیک لڑکا۔ اب یہاں پر الولد لڑکے کی جو صفت ہے وہ الصالح ہے۔ الصالح کا معنی ہے نیک، نیک لڑکا۔ اگر موصوف معرف باللام ہو، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر موصوف معرف باللام ہوگا تو صفت بھی معرف باللام ہوگی۔ معرف باللام کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی اسم کو الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہے تو پھر اس کی صفت پر بھی الف لام آئے گا۔ اگر موصوف الف لام کے بغیر ہوگا تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی الف لام کے بغیر ہوگی۔ اس کی مثال ولد صالح، یہاں پر دیکھیے ولد سے پہلے الف لام نہیں لگایا گیا تو اس کی صفت صالح پر بھی الف لام نہیں آئے گا۔ اگر موصوف پر الف لام ہوگا تو پھر صفت پر بھی الف لام لگانا ضروری ہے، جیسا کہ الولد الصالح، یعنی اگر موصوف معرف باللام ہو تو پھر صفت بھی معرف باللام ہوگی۔ تیسری نشان یہ ہے کہ جو اعراب موصوف کے آخری حرف پر ہوگا وہی اعراب صفت کے آخری حرف پر ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں علم موصوف ہے، نافع صفت ہے، تو اب علم نافع موصوف کے آخر میں جو حرف ہے وہ میم ہے، میم کے اوپر جو اعراب ہے وہ ہے پیش، تو اس کی صفت پر بھی پیش آئے گا۔ اس کی مثال جیسے علم نافع۔ اب یہاں پر علم کے آخر میں میم ہے اور میم کے اوپر جو اعراب ہے وہ ہے پیش۔ اب یہاں پر غور کیجئے جو اس کی صفت ہے اس کے آخری حرف پر بھی وہی اعراب ہے، یعنی پیش دیا ہوا ہے، تو یہاں پر علم نافع۔ جہاں پر دوسری مثال کو دیکھیے علما نافعا، علما نافعا، یہاں پر آخر میں جو اعراب ہے فتح ہے اور یہاں پر جو اس کی صفت ہے اس کے آخر میں بھی فتح آیا ہے۔ تو تیسری نشانی کیا ہوئی کہ جو اعراب موصوف کے آخر میں ہوگا وہی اعراب صفت کے آخر میں ہوگا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہو تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی۔ موصوف واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی۔ اسی طرح اگر موصوف تثنیہ ہوگا یعنی 2 ہوں گے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہوگا یعنی 2 سے زائد ہوں گے تو پھر اس کی صفت بھی جمع ہوگی۔ اس کی مثال المؤمن الصادق۔ اب یہاں پر غور کیجئے المؤمن واحد ہے تو اس کی صفت الصادق، یہ بھی واحد ہے۔ المؤمنان الصادقان، یہاں پر غور کیجئے یہ تثنیہ ہے، المؤمنان الف نون لگا کر تثنیہ بنایا جاتا ہے لفظ کو، تو یہاں پر دیکھیے جو اس کی صفت ہے وہاں پر بھی الف اور نون لگا کر اس کی صفت بنائی گئی ہے۔ یہاں پر یہ جمع المؤمنون جمع ہے تو اس کی صفت بھی الصادقون واو اور نون لگا کر جمع بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ اصول ہے اگر موصوف واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح موصوف صفت کا 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر موصوف مؤنث ہے
यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से बता रहे हैं, तो फिर उसकी सिफ्त भी मुअन्नस होगी। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो फिर सिफ्त भी मुज़क्कर होगी। इसकी मिसाल देखिए, साअतुन जदीदतुन, अब यहाँ पर नई घड़ी इसका माना है, जदीदा सिफ्त है, सा मौसूफ है। अब यहाँ पर गोलता, ये ताए तानीस होती है, मुअन्नस की अलामत होती है, मुअन्नस की अलामत होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ताए तानीस है तो फिर इसकी सिफ्त भी ताए तानीस लगाकर मुअन्नस बनाई गई है। मौसूफ मुअन्नस था तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस है। किताबुन जदीद, अब यहाँ पर किताब मुज़क्कर है तो उसकी जो सिफ्त है नई किताब, तो जदीद ये जो इसकी सिफ्त है ये भी मुज़क्कर लाई गई है। छठा और आखिरी कायदा ये है कि अगर मौसूफ गैर आकिल जमा हो तो फिर उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस होगी। अभी हमने पीछे कायदा पढ़ा था कि अगर जमा हो तो फिर उसकी सिफ्त भी जमा होगी, लेकिन यहाँ पर एक सूरत ऐसी है कि अगर मौसूफ जमा हो तो सिफ्त वाहिद होगी, लेकिन वो जमा कौन सी हो, गैर आकिल हो। अल अशजार, अब यहाँ पर ये जमा है और ये गैर आकिल है, तो इसकी जो सिफ्त लाई गई है ये देखिए गोलता ताए तानीस की है, ये सिफ्त जो है वाहिद की लाई गई है। तो ये मौसूफ और सिफ्त की मुताबिकत के 6 उसूल हैं जिनका मौसूफ और सिफ्त में ख्याल रखा जाता है। सवाल नंबर 3, दर्जेल इबारत पर एराब लगाएं और इसका उर्दू तर्जुमा कीजिए। ज़हाबत नहलतन इला शातिइन नहर, एक मर्तबा एक चींटी नहर के किनारे, लितशरबा, पानी पीने के लिए गई, फसक़तत फिल्मा, वो पानी में गिर गई, वहमलहा तैयारो, पानी की लहर उसको उठाकर, इला मकान बईद, दूर ले गई, आनिश शाती, किनारे से, शाती का माना होता है किनारा, वरअतहा हम्मामतन, उसको एक कबूतर ने देखा, फ़अतफ़त अलैहा, वो उड़ता हुआ उसके पास आया, वहमलत गुस्नन सगीरन, उसने एक छोटी टहनी को उठाया, हमला का माना उठाना, गुस्नन टहनी, सगीरन छोटी, एक छोटी टहनी को उठाया, मिन शजरतिन, दरख्त की एक छोटी टहनी को उठाया, वरमत बिही इलन नहरी करीबम मिनन नहलती, और चींटी के करीब नहर में उसको फेंक दिया, फतअल्लक़त बिही, वो चींटी उसके साथ लटक गई, चिपक गई, हत्ता वसलत इला शाती, यहाँ तक कि वो किनारे तक पहुंच गई, वशकरत लिल हम्मामा बिसनीइहा, उसने इस मदद के लिए कबूतर का शुक्रिया अदा किया। वबाद खलीलिन, कुछ अरसे के बाद, अराद रजुलुन, एक आदमी ने इरादा किया, अन यस्तादल हमामा, कि वो कबूतर का शिकार करे, वसव्वब इलैहा क़ज़ाफ़तहु, और उसने उसका निशाना बांधा, वराअतहु नहला, चींटी ने उसको देख लिया, फलसअतहु फी यदिही, उसने उसके हाथ पर काटा, फतअल्लमा, बस उसको शिकारी को दर्द हुआ, वरताशत यदुहु, और उसके हाथ में इर्तिआश पैदा हुआ, फलम युसिबिल हमामा, और वो कबूतर का शिकार न कर सका। सवाल नंबर 4, दर्जेल इबारत का बा मुहावरा उर्दू तर्जुमा कीजिए और खत कशीदा अल्फाज की लुग़वी तशरीह कीजिए। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउन मन कुन्न फीही कान मुनाफ़िक़न ख़ालिसन व मन कानत फीही ख़स्लतुन मिनहुन्न कानत फीही ख़स्लतुन मिनन निफ़ाक़ हत्ता यदअहा, इज़ा तुमिन ख़ान व इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा आहद गदर व इज़ा ख़ासम फजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें, अर्बउन का माना होता है चार आदतें जिसमें हों वो खालिस मुनाफिक है, मुनाफिकन खालिसन, खालिस मुनाफिक है, वमन कानत फीही खसलतुन मिनहुन्ना, और उन आदात में से, कानत फीही खसलतुन, अगर एक आदत भी हो, मिनन निफाक, तो वो निफाक की अलामत है, हत्ता यदअहा, यहाँ तक कि वो उसको छोड़ दे। वो 4 आदात कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत करे, व इज़ा हद्दसा कज़बा, और जब वो गुफ्तगू करे तो झूठ बोले, व इज़ा आहद गदरा, और जब वो अहद करे तो वो उसको पूरा ना करे, व इज़ा खासम फजरा, और जब वो लड़ाई झगड़ा करे तो गालियों पर उतर आता है। तो ये 4 आदात निफाक के आदात हैं। सवाल नंबर 5, दर्जेल इबारत का बा मुहावरा उर्दू तर्जुमा लिखिए और खत कशीदा अल्फाज की लुग़वी तशरीह कीजिए। वशक़्क़ अला नबिय्यिल्लाह, और अल्लाह के नबी पर ये बात नागवार गुजरी, अन यकून बिजवारि ममलिकतिही मुल्कन व उम्मतन, कि उसके पड़ोस में, जवार कहते हैं पड़ोस को, एक ऐसी मुमलिकत है,
ایک ایسا ملک ہے، ایسے لوگ ہیں، امت کا معنی لوگ، امت، ایسے لوگ ہیں لا یعرفها ولم تبلغها دعوته کہ جو اس کو نہیں جانتے، لا یعرفها اس کو نہیں جانتے، ولم تبلغها اور ان تک نہیں پہنچی دعوته اس کی دعوت، ولا تزال تعبد الشمس اور وہ برابر سورج کی عبادت کر رہے ہیں، وثارت فیہ الحمیۃ الدینیۃ النبویہ ان میں دینی غیرت و حمیت نے جوش مارا، ثارت کا معنی جوش مارنا، ورآ من الصواب اور انہوں نے درست سمجھا ان یکتبا کہ وہ لکھیں الی ملکتہا اس کی ملکہ کو، وحاکمتہا المشرکہ اور اس کی مشرک حاکمہ کو، ویدعوہا الی الاسلام اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں، والطاعت والاستسلام اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف، قبل ان یزحفا قبل اس کی کہ وہ چڑھائی کریں، علی بلادہا اس کے ملک پر، بجنودہ القاہرہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ، فکتب الیہا انہوں نے ان کی طرف لکھا، کتاباً ایک خط، بلیغاً بلیغ خط لکھا، ودعاہا اور ان کو دعوت دی۔ سوال نمبر 6 درجیل اشعار کا ترجمہ و تشریح کیجئے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، وہ الحبیب وہ محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ مصیبتوں میں سے ہر ایک سخت مصیبت میں آپ کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ تو رجا کا معنی امید لگانا، توقع کرنا، شفاعت کا معنی شفاعت، حول کا معنی مصیبت، حبیب کا معنی محبوب۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دعا کا معنی بلانا، الی اللہ اللہ کی طرف، سو جس نے ان کے طریقے کو مضبوط پکڑ لیا تو اس نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، غیر منفصمی نہیں ٹوٹے گی، حبل کا معنی رسی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن و کمالات میں شریک سے پاک ہیں، ان کی ذات پاک میں حسن و خوبی کا جو جوہر ہے وہ غیر منقسم ہے۔ منزہ کا معنی تنزیہ، پاک، شریک شرکت سے، محاسن ہی اپنے محاسن میں، غیر منقسم غیر منقسم ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، فجوہر الحسن فیہ حسن و کمالات کا ان میں جو جوہر ہے وہ غیر منقسم ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔